بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا اور ان کی زندگی میں ان پر کتنے ظلم کیے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان رہنے کے بعد ظالم یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو اپنے مکار جال میں پھنسا کر ایسا جھٹ ڈلوایا کہ ان کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے دردناک دن تھا، ایک ایسا دن جس کی داستان اگر پتھر جیسے دل والا انسان بھی سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بار ان کی حفاظت فرماتے رہے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ پہنچا تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پھول اب میرے پاس آ جائے، تو اس بار زہر اثر کر گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے زہر دینے والے کا نام تک نہیں بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو بیان کیا ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو بہلا پھسلا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ انہیں زہر دے دے۔ اس نے کہا، اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا اور اس طرح تم محل کی رانی بن جاؤ گی۔ یزید بہت وقت سے سازش میں تھا کہ کسی بھی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ جب یہ دونوں بھائی راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ اکیلے ہی پوری سلطنت پر راج کر سکے گا۔ یزید کی اس بات پر لالچ میں آ کر امام حسن علیہ السلام کی بیوی راضی ہو گئی۔ اس نے کئی بار انہیں زہر دیا، لیکن ہر بار اللہ کے حکم سے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس نے ہیرے کو باریک پیس کر پانی میں ملا دیا اور وہ پانی اسی پیالے میں ڈالا گیا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ 50 ہجری 17 صفر کی رات حضرت امام حسن علیہ السلام سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب کو آواز دی۔ حضرت بی بی زینب اس وقت مصلے پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سنی تو فوراً جلد بازی میں اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بی بی زینب، میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے عرض کیا، بھائی جان، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد حضرت علی علیہ السلام اور میری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور سے شکایت کی، اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت ستایا گیا ہے اور لوگوں نے ہمارے والدین کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ تو اس پر نانا جان بولے، اے میرے پیارے بچے، پریشان مت ہو، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات سنتے ہی بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ بی بی زینب، والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ بی بی فاطمہ الزہرا تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے تھے، اور اب معصوم بی بی زینب کے لیے ان کے دونوں بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہی سہارا تھے۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ بی بی زینب علیہ السلام نے وہ پیالے والا پانی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا جس میں امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ زہر ملا پانی پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کی آنتیں اندر سے کٹنے لگی اور ان کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئی اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر بی بی زینب بہت ڈر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ معزز سامعین کرام، تاریخ لکھنے والوں نے بیان کیا کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے اور آپ کو 3 دنوں تک لگاتار خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اثر سے آپ کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا اور ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ایسی تکلیفوں سے گزرے تھے جو اگر کسی اور پر ڈال دی جاتی تو وہ کبھی برداشت نہ کر پاتا۔ مگر آج اگر کوئی مدینہ آ کر دیکھ لے تو سمجھ سکے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسہ زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔
کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مگر مدینے میں نیک اور دردمند دلوں کی بھی بڑی تعداد تھی جو اس منظر کو دیکھ دیکھ کر رو کر برا حال کر رہے تھے۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو تڑپتے ہوئے دیکھتی اور خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا کر دعا کرتی، اے میرے اللہ، میرے بھائی کو شفا عطا فرما۔ معزز سامعین کریم، آج مدینے کے ایک کچے گھر میں جو زہر سے تڑپتا ہوا انسان پڑا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ مبارک ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں کی سیر کرواتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام میرے بچے ہیں اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مگر آج اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر اس طرح تڑپایا گیا۔ ان کا چہرہ مبارک نیلا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگی اور خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ اب تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا، اے فرشتوں، جاؤ میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میرے اس پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی شخص یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گھر کا ہی ایک شخص تھا اور ان کی اپنی بیوی، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیوی سے ایک لفظ بھی نہ کہا، یہاں تک کہ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی، بھائی جان، ایک بار، بس ایک بار مجھے اس کا نام بتا دیجئے جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا کرو گے؟ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، پھر تو میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک گناہ اور ایک قتل کا الزام پڑ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دن بعد وہ بھی دن آ گیا جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میری نانی حضرت عائشہ رضی اللہ سے اجازت مانگ کر آؤ، تمہارا بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا وہ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ اپنے نواسے کی حالت سن کر رونے لگی۔ جیسے ہی یہ بات سنی فوراً بولی، ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے آ کر یہ خوشخبری اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو سنائی، انہوں نے فرمایا، اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ نانی نے یہ اجازت صرف میری لاش میں نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت دینا۔ اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں دفن کرنا۔ اور حسین، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کے وقت کوئی رکاوٹ ڈالے، کوئی جھگڑا کرے تو ان سے لڑائی مت کرنا۔ ایسی صورت میں مجھے میری امی بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں جا کے دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ ان کی خبر پھیلتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ بازاروں اور شہروں سے لوگ مدینہ منورہ تشریف لانے لگے۔ اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، اگر اس وقت ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ زمین تک نہ پہنچ پاتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ان کا جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف بڑھے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو یہ خبر لگی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جا رہا ہے تو سب تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے، جب ہمارے خاندان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن نہیں کیا گیا تو اب ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی وہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روکتے ہو؟ یاد رکھنا، جو بھی میرے راستے میں آیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ایسا عالم تھا کہ اگر مروان کے لوگوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو سارا مدینہ
صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ مگر اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے، تم کیسے ظالم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے کو بھی ان کے قدموں کے پاس دفن نہیں ہونے دے رہے۔ مگر مروان کے لوگوں پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو تلواریں لے کر بالکل آمادہ جنگ ہو چکے تھے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد نہیں ہے جو انہوں نے وفات کے وقت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا، اگر نانا کے قدموں میں دفن نہ کرنے پر لوگ رکاوٹ ڈالیں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے فرمایا، چلو جنت البقیع چلیں۔ آج میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر ان کی امی حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں ہی بنائی جائے گی۔ سارے لوگ فوراً جنت البقیع پہنچ گئے۔ وہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے ان کی امی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کوئی عام وفات نہ تھی، اس کا ایسا اثر پڑا کہ پورا اسلامی عالم غم میں ڈوب گیا۔ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینہ تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا غم ایسا گہرا تھا کہ لوگوں نے اپنے نجی غم تک بھلا دیے۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو انم وائس 1.m کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔